इस वक्त वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज भी हमारे साथ हैं। लेकिन पहले हम नाजरीन को सुनवा देते हैं कि बरतानवी अरकान पार्लियामेंट ने किन ख्यालात का इजहार किया है। Decades-long fight for Kashmiris to determine their own future looks further from reality than ever before. And until the people of Kashmir have the most fundamental of all human rights, which is to live safely and to be free from fear, we must and we will continue to stand with the people of Kashmir. There are people in Kashmir who have been waiting 15 years for a trial. 15 years! And there's not a word from the international community in respect to this. Torture is commonplace. Young people disappearing. Yet we don't see this on the television screens of the Western world. Appalling stories I've heard of rape and sexual violence against women. Absolutely appalling. We need international leaders and governments with the will to take action and stop genocides from taking place. The time to act is now. اور صدرہ جس طرح آپ یہ شارٹ سنوا رہی تھیں، یہ کوئی عام بات نہیں ہے. مسئلہ کشمیر کو برطانوی پارلیمنٹ میں اجاگر کیا جا رہا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. شاہ صاحب سے پہلے بات کر لیتے ہیں. شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. پاکستان نے ہمیشہ مسئلہ کشمیر کو اجاگر کیا ہے. پاکستانی موقف کی کتنی بڑی جیت ہے کہ اب دنیا کے بڑے ممالک کی پارلیمنٹ میں بھی مسئلہ کشمیر کو اجاگر کیا جا رہا ہے؟ شاہ صاحب الحمدللہ پاکستان جو کہتا چلا آ رہا تھا، آج اس کی آواز دنیا کی مدر آف پارلیمنٹس میں اس کو اٹھایا گیا ہے اور بڑے مؤثر طریقے سے اٹھایا گیا ہے. میں سب سے پہلے تو خراج تحسین پیش کروں گا ان 10 اراکین پارلیمنٹ کو جنہوں نے آج آواز اٹھائی ہے. اور انہوں نے آج کیا کہا ہے؟ وہ کہا ہے جو پاکستان 5 اگست 2019 کے بعد مسلسل جو یک طرفہ غیر قانونی اقدامات اٹھائے گئے مقبوضہ کشمیر میں، پاکستان مسلسل کہتا چلا آیا اور بھارت اس کو پاکستان کی ہرزہ سرائی کہتا تھا، پروپیگنڈا کہتا تھا. آج خدا کے فضل و کرم سے نہ صرف یورپین یونین کی پارلیمنٹ میں، آج برطانیہ میں وہ آواز اٹھ رہی ہے اور آج وہاں کے منتخب نمائندگان کیا کہہ رہے ہیں؟ ریاستی دہشت گردی کی بات کر رہی ہیں جس کا پاکستان تذکرہ کرتا تھا. وہ کیا کہتے چلے آ رہے ہیں؟ وہ کہتے چلے آ رہے ہیں اور انہوں نے آج اجاگر کیا کہ یہ اندرونی مسئلہ بھارت کا نہیں ہے، یہ ایک ریکگنائز انٹرنیشنل ڈسپیوٹ ہے. اس پہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادیں موجود ہیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو پابند سلاسل کیا گیا ہے اور ان کو کوئی انصاف کی توقع نہیں ہے. سال ہا سال سے لوگ جیلوں میں ہیں، آسیہ اندرابی ہیں اور بہت سے میں نام لے سکتا ہوں جو جیلوں میں ہیں. یاسین ملک صاحب ہیں اور ہیں جن کو کوئی امید نہیں کہ انہیں انصاف ملے گا یا ان کی سنوائی ہوگی. وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے اور ان کے لواحقین کو، والدین کو، ان بچوں کا پتہ ہی نہیں چلتا کس نے اٹھایا، کس جرم میں اٹھایا. جن کو قید رکھا گیا ہے معلوم نہیں کہ ان کا قصور کیا ہے، ان کا جرم کیا ہے. ان پر کوئی کیس نہیں اور ان کو حسب بیجا میں رکھا ہوا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ بنیادی حقوق جو ہیں وہ آج مکمل طور پہ وہاں سلب ہے. وہ آج پارلیمنٹ میں ذکر ہو رہا ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں وہاں بھارتی افواج ہیں جو لوگوں پر جبر کر رہی ہیں، کالے قوانین کا سہارا لیتے ہوئے لوگوں کو دبا رہی ہیں. تو یہ وہ باتیں ہیں جو پاکستان میں نے کئی فورمز پہ کی ہیں. آج الحمدللہ ہماری آواز جو ہے اس میں لوگ ہم کلام ہو رہے ہیں اور ہمارے سے اتفاق کر رہے ہیں. اور میں کہوں گا کہ یہ پاکستان کی سفارتی محاذ پر ایک نمایاں مجھے کامیابی دکھائی دے رہی ہے. آپ نے دیکھا کہ کل یہاں اسلام آباد میں ترکی کے وزیر خارجہ نے، آذربائیجان کے وزیر خارجہ نے جو مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پہ پاکستان کا کھلے انداز میں ساتھ دینے کا اعلان کیا. آج برطانیہ کی پارلیمنٹ میں وہی آواز اٹھ رہی ہے اور بھارت کی یہ غلط فہمی ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ آج کی دنیا میں جہاں فری میڈیا، دیکھیے انہوں نے
इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट को तो वहां जाने की इजाजत नहीं दी। कम्युनिकेशन ब्लॉकेड बरकरार है, वो ब्लैकआउट तो बरकरार है, लेकिन इसके बावजूद आज सोशल मीडिया का जमाना है, जराए बदल चुके हैं, इंटरनेट को चाहे जितना भी आहिस्ता कर लें चीजें पहुंच जाती हैं। शाह साहब, और बरतानवी अरकान पार्लियामेंट का ये एतराफ करना कि मकबूजा कश्मीर में तशद्दुद और जबरी गुमशुदगियां आम है, ये काफी है, या आप समझते हैं कि अब इसके सदेबाप के लिए भी दुनिया को अमली इक़दामात की जानिब अब जोर देना होगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि इसका एतराफ होना कि ऐसा हो रहा है और इंडिपेंडेंट लोगों का ये एतराफ करना। अब देखिए, अगर आप चीजों को जोड़िए, आज से चंद रोज पहले एक इंकशाफ होता है कि जो डिसइंफो लैब है यूरोपियन यूनियन, वो इंकशाफात करती है कि भारत अपने प्रोपेगेंडा के लिए उसने झूठी एनजीओ बना रखी हैं, जाली, उसने जाली वेबसाइट्स और मीडिया आउटलेट्स कायम कर रखी हैं, एक अपना तासुर उभारने के लिए और पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए। एक दूसरी तरफ ये खबर उठ रही है कि ये भारत कर रहा है, तो ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है। और मैं समझता हूं कि जितनी दुनिया में यूरोप है, अमेरिका की मैं बात करता हूं, अब एक नई वहां जो एक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो 20 तारीख को जो वो अपनी जिम्मेदारियां संभालेगी, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन मार्ज़े वजूद में आएगी। और डेमोक्रेटिक पार्टी तो हमेशा से कहती आई है हम फंडामेंटल राइट्स के वो तो दाई हैं, तो आज अगर वो फंडामेंटल राइट्स के दाई हैं तो फिर ये मकबूजा कश्मीर के निहत्ते मजलूम लोग ये तवक्को करेंगे कि अमेरिका में, बरतानिया में, यूरोप में, कनाडा में ये आवाज बुलंद हो और दीगर जितनी डेमोक्रेसीज हैं वहां आवाज बुलंद हो और उन्हें जीने का हक दिया जाए और हक के खुद इरादियत की जो उनकी तहरीक है और जो उनसे वादा किया गया उसे इफा किया जाए। ठीक।